بیٹیاں پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کے گھروں میں بیٹے پیدا ہوں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ بیٹیاں رحمت نہیں زحمت ہوتی ہیں۔ یہ سوچ بہت ہی ایک عام سوچ ہے، لیکن ایک واقعہ سنیں آپ۔ ایک بزرگ تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کے 3 بیٹے تھے، 2 بھائی تھے، بھائیوں کے بچے بھی تھے، اور ایک ان کی سگی بیٹی تھی اور ایک وائف تھی۔ جب وہ مر گئے، لاش رکھ کے اب سب لوگ رو رہے ہیں، بیٹے سر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، بھائی بھی رو رہے ہیں، بھائی کے بچے بھی رو رہے ہیں، اندر زنان خانے میں عورتیں رو رہی ہیں، اس کی بیٹی دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ خیر کرتے کراتے جنازے کا وقت آ گیا، لوگوں نے جنازے کے لیے چارپائی اٹھائی۔ جیسے ہی انہوں نے چارپائی اٹھائی، ایک بندہ بھاگتا آیا، اس نے چارپائی کا یوں پایا پکڑ لیا، اس نے کہا جنازہ نہیں اٹھانے دوں گا، اس جو بندہ مر گیا ہے اس نے میرے 50 لاکھ روپے دینے ہیں، 50 لاکھ دو پھر جنازہ اٹھانا، ورنہ معاف نہیں کروں گا میں۔ اب جو اہل علاقہ آئے ہوئے تھے، گاؤں کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، وہ بڑا شرمندگی والا ماحول بن گیا، بڑا عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ بیٹا آگے آیا، اس نے کہا جی کس چیز کے 50 لاکھ؟ اس نے کہا جی آپ کے باپ نے میرے سے لیے تھے، اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے جو لواحقین ہوں گے سگے، ان سے جا کے لے لینا، تو تم ان کے سگے بیٹے کو پیسے دو۔ بیٹے نے ادھر دیکھا، باقی بیٹوں کی طرف دیکھا، اس نے کہا جی میں کوئی دیندار نہیں ہوں، اور نہ ہی ہمارا باپ ہمیں بتا کے گیا ہے 50 لاکھ ہم نہیں دے سکتے۔ اس نے اس کے بھائیوں کی طرف دیکھا، ہاں تمہارا تو سگا بھائی تھا، تم اس کے سگے ہو گئے، میرے پیسے دو 50 لاکھ روپیہ۔ بیٹے کے انکار کے بعد اس بندے نے چارپائی پکڑی ہوئی تھی، سگے بھائیوں کی طرف دیکھا، اس نے کہا تم 2 بھائی ہو، تمہارے بچے ہیں، تم لوگوں کے پاس تو پیسے بھی ہیں، تمہارا سگا بھائی مر گیا ہے، اس کی بےزتی ہو رہی ہے مرنے کے بعد، دو 50 لاکھ روپیہ تاکہ میں جنازہ جانے دوں۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی ہمارا بھائی بتا کے نہیں گیا، ہم تو رہتے بھی لیتے ہیں، اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں، یہ اس کی اولاد کھڑی ہے، یہ دیتے ہیں تو لے لو۔ وقت گزر رہا تھا، تزویل ہو رہی تھی، بات پھیلتی پھیلتی زنان خانے میں چلی گئی۔ جب بیٹی کو پتہ چلی تو وہ غم کے مارے شدت میں گلے میں دوپٹہ ڈالے ننگے پاؤں جنازے کی طرف بھاگی۔ اس نے وہاں کے اس بزرگ کو کہا کہ یہ میرے سونے کے کڑے ہیں، یہ میں نے بالیاں پہنی ہوئی ہیں، اور میرے پاس کچھ گھر میں پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو بھی لا دیتی ہوں، باقی بھی میں آپ کو اپنی مرنے سے پہلے لازمی ادا کر دوں گی، جہاں سے مرضی دوں، گھر بیچ کے، لیکن میرے باپ کے جنازے کو عزت سے جانے دو۔ اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے جنازہ چھوڑا، اپنے ملازم کے ہاتھ سے شاپر لیا، 50 لاکھ اس کے اندر تھا، اور اس کی بیٹی کو پکڑا کے کہا کہ یہ میں نے پیسے لینے نہیں تھے، تمہارے باپ کے واپس کرنے تھے۔ اس نے کہا تھا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے جو سگے ہوں گے ان کو دے دینا۔ مجھے اب پتہ نہیں تھا کہ اس بندے کا سگا کون ہے، تو مجھے اب پتہ چلا کہ تم بیٹی ہو، صرف تم ہی سگی ہو، یہ 50 لاکھ رکھو، یہ تمہاری امانت تھی۔ اب سر اس واقعے کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ کو بیٹے چاہیے یا بیٹیاں چاہیے؟ بیٹیاں اس طرح باپوں کے سر کا تاج ہوتی ہیں، یہ عزت وہ دیتی ہیں خاندان کو، باپ کو مرنے کے بعد بھی اور زندہ بھی۔ بیٹے تو ذمہ داریاں نبھانے کہیں اور نکل جاتے ہیں۔